چند سال قبل ملک بھر کے تمام بڑے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ سندھ کے علاقے میڑ کے قریب ایک قبر پر اہل علاقہ نے مزار بنا لیا اور وہاں منتیں چڑھانے لگے۔ سادہ لوگ بڑی تعداد میں اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے اس مزار پر آتے اور دعائیں مانگتے۔ چونکہ سندھ میں پیری مریدی کا کنسیپٹ بہت عام ہے، اس لیے اگر یہ بھی کسی پیر یا گدی نشین کی قبر ہوتی تو یہ بات اخبارات تک نہ پہنچتی۔ ناظرین، یہ بات حیران کن تھی کہ سندھ کے لوگ جس قبر پر مزار بنا کر منتیں مانگ رہے تھے وہ قبر سندھ کے خطرناک اور بدنام زمانہ ڈاکو پرو چانڈیو کی تھی۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پریل عرف پرو چانڈیو کون تھا اور مرنے کے بعد بھی ایک ڈاکو کو اس قدر عقیدت کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب سے قبل معروف محقق ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ سندھ میں زمینداری کا روب داب رکھنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر مویشی چور، رازن اور غنڈے پالے جاتے تھے تاکہ کسی سرکش کو زمیندار کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ مگر بعد میں جب سیاسی روب داب کے لیے ایسے افراد کی ضرورت پڑنے لگی تو مویشی چور اور معمولی غنڈے بھی ڈاکو بن گئے، اور سندھ میں طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جانے لگا کہ فلاں وڈیرے کے پاس کتنے ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے۔ امداد حسین سیتو اپنی کتاب ڈیکیڈ آف دا ڈکیٹس میں لکھتے ہیں، وڈیرے اور جاگیردار دو طرح کے ڈاکوؤں کے ذمہ دار ہیں۔ ایک وہ جو پہلے ہی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تھے، انہیں وڈیروں اور جاگیرداروں نے حفاظت اور حوصلہ دیا جس سے وہ بڑے ڈاکو بن گئے۔ دوسرے وہ جو وڈیروں کے غیر منصفانہ عمل یا ناانصافی کی وجہ سے مجبوراً ڈاکو بنے۔ ناظرین، پرو چانڈیو بھی دوسرے قسم کے ڈاکوؤں میں سے ایک تھا جس نے وڈیرے کے ظلم کا شکار ہو کر ہتھیار اٹھا لیے۔ 15 اگست 1996 کو پرو چانڈیو کی والدہ نے امداد حسین سیتو کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ پریل عرف پرو چانڈیو 1959 میں علی محمد چانڈیو نامی گاؤں میں پیدا ہوا۔ پرو چانڈیو کے 2 اور بھائی تھے جن کے نام علی گور چانڈیو اور علی اصغر چانڈیو تھے۔ علی اصغر چانڈیو کے بارے میں بعد کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، مگر علی گور چانڈیو بھی پرو چانڈیو کے ساتھ ڈاکو بنا۔ ناظرین، پرو چانڈیو اور اس کا بھائی علی گور دودھ بیچنے کے لیے ایک ٹاؤن جاتے تھے جہاں انہیں ماچھی قبیلے کے لوگوں نے چیلنج کیا اور پکڑ کر دونوں بھائیوں کو مقامی وڈیرے رضی شاہ کے پاس لے گئے جس نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور دونوں بھائیوں کو جیل سے چھڑوانے کے لیے ان کے والد کو اپنے جانور بیچنے پڑے تاکہ اس سے پولیس کو رشوت کی رقم دی جا سکے۔ اس کے بعد بھی ایسا کئی دفعہ ہوا کہ پرو چانڈیو کو پولیس کا تشدد برداشت کرنا پڑا۔ آخر کار پرو چانڈیو نے ماچھی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ یہ فراری دراصل پرو چانڈیو کے لیے جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے اور ڈاکو بننے کا فرسٹ سٹیپ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پرو چانڈیو نے پولیس والوں اور وڈیروں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ظہیر احمد کے ایک آرٹیکل پرو چانڈیو کون تھا کے مطابق 1979 میں پرو چانڈیو نے ایک ASI عبدالحمید جویو کو قتل کر کے اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دادو کے علاقے میڑ کے پولیس انسپکٹر راجہ ممتاز اور ایک سپاہی غوث بخش کو بھی پرو چانڈیو نے قتل کیا۔ اس کے ہاتھوں بلائی سندھ میں کئی اور پولیس اہلکار بھی مارے گئے، مگر سب سے سنگین واردات 2 اگست 1981 کو پیش آئی جب پرو چانڈیو کے خلاف ایک خفیہ آپریشن لانچ کیا گیا۔ کچھ پولیس افسران کو منتخب کیا گیا کہ وہ جیکب آباد میں واقع دودا پور گاؤں میں ریڈ کریں گے جہاں پرو چانڈیو اس وقت رہائش پذیر تھا۔ یہ خبر پرو چانڈیو تک بھی پہنچ گئی، اس لیے جیسے ہی وہاں پولیس پہنچی تو پرو چانڈیو نے اچانک حملہ کر دیا اور 9 پولیس افسران کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعہ پر اشتہاری ملزم قرار دیے جانے کے فوراً بعد ہی اتفاق سے جیکب آباد میں پرو چانڈیو اپنے ساتھیوں سمیت پکڑا گیا۔ گرفتاری کے بعد فوجی عدالت نے پرو چانڈیو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ یہ سزا سنائے جانے کے بعد پرو چانڈیو کو سکھر جیل منتقل کر دیا گیا، لیکن سزا پر عمل درآمد ہونے سے قبل 31 مارچ 1983 کو سینٹرل جیل سکھر کے ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا جس میں پرو چانڈیو اپنے بھائی علی گور چانڈیو اور ساتھیوں نادر جسکانی و دیگر 4 ڈاکوؤں کے ساتھ فرار ہو گیا۔
امداد حسین سیتو کے مطابق پرو چانڈیو کو سکھر جیل سے فرار کروانے میں ایک پولیس کانسٹیبل نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سرکردہ شخصیت جس کا تعلق چانڈیو قبیلے سے تھا، اس نے بھی پرو چانڈیو کی بھرپور پشت پناہی کی۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد پرو چانڈیو نے لاڑکانہ، شکارپور، دادو اور نواب شاہ میں متعدد وارداتیں سر انجام دیں۔ اس نے ان علاقوں میں غریب لوگوں کی مدد بھی کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ ناظرین، پرو چانڈیو سندھ کا پہلا ڈاکو تھا جس نے باقاعدہ اپنی گینگ تشکیل دی۔ پرو چانڈیو کی ذاتی گینگ میں صرف 10 لوگ تھے، مگر باقی گینگز کے 90 سے زائد ڈاکو پرو چانڈیو کی سربراہی میں کام کرتے تھے۔ پرو چانڈیو نے 100 سے زائد ڈاکوں کی وارداتیں سر انجام دیں اور 70 لوگوں کو قتل کیا، جن میں 20 پولیس والے تھے۔ ناظرین، 14 اپریل 1984 کو یہ خبر سامنے آئی کہ میڑ کے نزدیک شاہ پنجو سلطان ریلوے پھاٹک پر ڈاکو پرو چانڈیو اور اس کے ساتھی غلام قادر میر بہر کو پولیس نے فائرنگ کر کے ڈھیر کر دیا، جبکہ ظہیر احمد سمیت متعدد افراد یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک فرضی کہانی تھی۔ دراصل پولیس جب پرو چانڈیو اور اس کے ساتھیوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی تو انہوں نے جیل میں موجود اس کے جرائم پیشہ حریفوں اور دشمنوں سے رابطہ کیا۔ اس کام کے لیے انہیں بھاری معاوضہ بھی دیا گیا۔ یوں سندھ کے ایک اور بدنام زمانہ ڈاکو لطیف چانڈیو نے اپنے گاؤں میں کسی کی شادی کا ڈرامہ رچایا، اور جب پرو چانڈیو اس شادی میں شرکت کے لیے وہاں پہنچا تو اسے اکبر جانوری اور لطیف چانڈیو نے مل کر قتل کر دیا۔ غلام قادر میر بہر کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا اور بعد ازاں صرف لاشیں پولیس کے حوالے کی گئی، جسے پولیس نے ریلوے پھاٹک پر رکھ کر ایک مقابلہ ظاہر کیا۔ معروف صحافی حسن مجتبیٰ کے ایک آرٹیکل کے مطابق پرو چانڈیو نے میڑ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں مائکرو فون پر اعلان کیا کہ بے روزگار نوجوان اس کے ٹولے میں شامل ہو سکتے ہیں، جن کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی۔ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ غریب لڑکیوں کو جہیز دیتا، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرو چانڈیو جب مارا گیا تو اس کی میت پر لوگوں نے ہزاروں اجرکیں ڈالی تھیں۔ بعد ازاں پرو چانڈیو پر سندھی زبان میں فلم بھی بنائی گئی جس کا نام پرو چانڈیو ہی رکھا گیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔